الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جن دعاؤں کا ذکر کیا ہے ان کا بیان کچھ عرصے سے میں نے شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے یا تو اس طرح ارشاد فرمائی ہیں کہ تم یہ دعا کیا کرو، جیسے قل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، کہ ہم سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام اور اپنے خاص مقرب بندوں کی جو دعائیں تھیں وہ قرآن کریم نے نقل کی ہیں. اور جب قرآن کریم کوئی بات نقل کرتا ہے یا کوئی واقعہ بتاتا ہے تو اس کا منشا محض ایک قصہ گوئی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے اس سے سبق لیں اور وہ دعائیں خود بھی مانگیں جو اللہ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں. تو مناجات مقبول میں جو پہلی منزل ہے وہ بیشتر قرآنی دعاؤں پر مشتمل ہے، جن میں سے کچھ دعاؤں کی تفسیر میں نے پچھلے بیانات میں عرض کی ہے. اب یہ اگلی دعا جو مناجات مقبول میں آئی ہے وہ ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں ہی وفات دیجیے اور مجھے نیک بندوں میں لے جا کر شامل کر دیجیے. یہ دعا در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اکثر و بیشتر حضرات کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور یہ اس خیال سے کہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو اس پر حسد ہو گیا اور حسد کی آگ میں اس بری طرح جلے کہ آپس میں یہ پروگرام بنا لیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کے نتیجے میں اب وہ تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اب اپنے والد کی خالص محبت ہمارے لیے رہے گی. اب انہی میں سے کسی نے یہ مشورہ دے دیا کہ بھئی قتل تو نہ کرو، قتل کرو گے تو ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرو گے، قتل کا گناہ جو ہے وہ معاف ہونا مشکل ہے، لہذا اس کے بجائے کسی اندھے کنویں میں ان کو لے جا کر ڈال دو، تو دیکھو پھر کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کیا کرے گا، کم از کم والد صاحب سے وہ دور ہو جائیں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے کنویں میں ڈالا اور ایک قافلہ آیا اور اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں سوار ہو گئے. اب جب ان کو کھینچا تو دیکھا تو لڑکا نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے ان کو
غلام بنا لیا، غلام بنا کر مصر میں انہیں جا کر بیچ دیا۔ مصر کا جو حاکم تھا اس نے اسے خریدا اور کہا کہ بھئی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور جب بڑے ہوئے تو ان کی جو اہلیہ تھی عزیز مصر کی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے بچایا کہ ایک بڑی صاحب منصب و جمال عورت، اور وہ اپنی طرف گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو جوانی کے بھرپور زمانے میں ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو حسن و جمال ایسا عطا فرمایا تھا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ ایسی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح نکالا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا نے جو بیوی تھی عزیز مصر کی، اس نے چاروں طرف جو دروازے تھے ان پر تالے ڈال دیے تھے تاکہ یہ کہیں باہر نہ نکل سکا۔ جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام باوجود کہ انسان تھے، نوجوان تھے، اور یہ تنہائی کا موقع تھا، لیکن انہوں نے دو کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے سورہ یوسف میں، اور اس کو احسن القصص قرار دیا، بہترین واقعات، تاریخ کا بہترین واقعہ اس کو قرار دیا احسن القصص۔ تو محض قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، محض افسانہ ترازی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک ایک قدم پر بڑی عظیم حکمتیں ہیں، عظیم فوائد ہیں، عظیم سبق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ایسی سخت آزمائش میں ڈالا گیا کہ نوجوان ہیں، بھرپور جوانی ہے، اور اس حالت میں عورت نے تالے ڈال دیے ہیں اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ عورت بھی وہ جو اپنی آقا کی بیوی ہے، جس کا ایک ذہن پر ایک انسان کے اوپر ایک روب بھی ہوتا ہے، وہ ہے، حسن و جمال بھی ہے، اور اس حالت میں وہ دعوت دیتی ہے تالے ڈال کر۔ قرآن کریم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کرنے کا، اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ خیال آنے لگا تھا۔ بشر ہیں، انسان ہیں، نوجوان ہیں، خلوت ہے، دعوت ہے، اس موقع پر ان کے دل میں بھی خیال آنے لگا تھا، ایک وسوسہ جیسا ہوتا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیال تھا یہ ایسا تھا جیسے کہ ایک روزہ دار ہو، گرمی کا روزہ ہو، اور حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، اس وقت کوئی ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دکھائے اس کو، تو کیا ہوگا؟ ایک خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یہ پانی بڑا اچھا ہے اور
میرا روزہ ہے اور وہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، تو خیال تو آئے گا کہ ٹھنڈا پانی کتنا اچھا ہے میرے لیے، لیکن کبھی روزہ نہیں توڑے گا، یہ خیال کبھی نہیں آئے گا کہ روزہ توڑ دوں اس پانی کو دیکھ کر۔ تو وہم بہا، اس کے معنی یہ ہے کہ دل میں خیال تو آیا، لیکن خیال ایسا تھا جیسے کہ روزے دار کو ٹھنڈا پانی دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو خیال آیا، لیکن لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھ لی ہوتی تو اللہ بچائے گناہ میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ لیکن اس موقع پر جبکہ اتنے دواعی موجود ہیں، اتنے داعیے، اتنے محرکات موجود ہیں گناہ کرنے کے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے اس موقع پر۔ ایک کام تو یہ کہ اپنے رب کو پکارا، یا اللہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، بڑی سخت آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، اے اللہ مجھے آپ ہی اس سے نکالیں گے۔ تو ایک کام تو کیا دعا، دوسرا یہ کہ دروازوں کی طرف بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ زلیخا نے دروازے کے اوپر تالے ڈال دیے ہیں اور وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا کام، جتنا کام ہے وہ کر لوں، جتنا میرے بس میں کام ہے وہ کر لوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ تو جہاں زلیخا ڈورے ڈال رہی تھی وہاں سے بھاگے دروازے تک۔ کیوں بھاگے؟ باوجود کہ دیکھ رہے تھے کہ دروازے بند ہیں، اس لیے بھاگے کہ اے اللہ میں نے اپنا جتنے میرے بس میں تھا بھاگنا وہ تو میں نے اتنا تو میں بھاگ لیا، اب آگے اللہ آپ کا کام ہے مجھے نجات دینا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے۔ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا کر کہ جب بھی تمہارے دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کے مواقع آ جائیں اور تم اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگو، تمہارے دل میں بھی کچھ خواہشیں پیدا ہونے لگیں، دل مچلنے لگے، گناہ کرنے کے لیے دل مچلنے لگے، تو تمہارا کام بھی وہی ہونا چاہیے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو پکارو، یا اللہ میں ایک بہت سخت آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرا دل دماغ، میری خواہشات، میرا نفس مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور ایسے ماحول میں ہوں کہ مجھے بچنا مشکل نظر آ رہا ہے، اے اللہ مگر تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اور جتنا اپنی بس میں ہو اس سے بچنے کے لیے، اس سے بھاگنے کے لیے جتنی اپنی طاقت ہو اس کو پوری خرچ کر دے۔ یہ دو کام کر لے، قدم بڑھائے اور اللہ سے مانگے، تو کیا ہوگا کہ دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے اس سارے واقعے سے۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔